عام انتخابات کی تیاریاں کامیابی سے جاری، امیدواروں سے کاغذات نامزدگی کی وصولی 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی، جانچ پڑتال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی امیدواروں کو 3 سال کا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی بھی ہدایت۔ کراچی میں قومی کی 21 اور صوبائی اسمبلی کی 46 نشستیں، 7 اضلاع سے کاغذات نامزدگی کا حصول۔ کھرنگی سے پی ایس 93 94 95 96 کے لیے کاغذات کی وصولی۔ این اے 247 248 249 250 کے لیے بھی دستاویزات کی وصولی۔ پی ایس 122 سے پی ایس 130 تک کے لیے کاغذات نامزدگی جمع۔ ڈسٹرکٹ کیماڑی میں این اے 242 اور این اے 243 کی سیٹیں، پی ایس 111 سے 115 تک کے لیے کاغذات کی وصولی جاری۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا، تو جو شیڈول ہے ہمارے پاس آج سے 20 21 22 3 دن ہیں، تو آج سے تو فارم ملنا شروع ہیں، اگرچہ ہم نے کل بھی فارم دے دیے تھے کچھ لوگوں کو، تو ابھی تک کوئی بھی فارم جمع تو نہیں ہوا ہے۔ ضلع غربی سے قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 6 نشستیں، این اے 244 245 اور 246 بھی شامل۔ پی ایس 116 سے 121 کے لیے بھی فارم کا حصول۔ ملیر سے 3 قومی اور 6 صوبائی اسمبلی کی نشستیں، این اے 229 سے 231، پی ایس 84 سے پی ایس 89 بھی شامل۔ ایسٹ میں 2 قومی اسمبلی اور 8 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، این اے 235 سے 238، پی ایس 99 سے لے کر پی ایس 106 تک کاغذات کی وصولی۔ اس نئی ڈیلیمیٹیشن 2023 کے جو نئی ڈیلیمیٹیشن ہوئی الیکشن کمیشن نے کی ہے، اس میں ڈسٹرکٹ ملیر میں 3 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، این اے 229 230 اور 231، اور صوبائی اسمبلی کے جو 6 حلقے ہیں۔ کاغذات کی وصولی کے لیے آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی۔ ضلع چرکی کے این اے 242 کے لیے ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ٹو کنول کوسٹل ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ این اے 243 میں اے ڈی سی 1 ظہور علی مری ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ ڈیپٹی کمشنر کرنگی جواد مظفر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کرنگی تعینات۔ ضلع جنوبی این اے 239 میں سمیع اللہ بطور ریٹرننگ آفیسر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے پر اعتراضات سامنے آنے لگے۔ ایم کیو ایم نے 3 دن ناکافی قرار دے دیے۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ۔ متحدہ کے خط پر سندھ حکومت کا ایکشن، زکوٰۃ کمیٹیز کے چیئرمینوں کو سیاسی سرگرمیوں سے روک دیا، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی تنبیہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ بڑے الیکشن کے لیے سیاسی جماعتوں کی بڑی تیاریاں، اے این پی نے ضلع کیماڑی سے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ ارشد سہیل این اے 242 سے امیدوار ہوں گے، پی ایس 111 سے اکبر خان یوسف زئی اور پی ایس 112 سے سید قدیم شاہ امیدوار، پی ایس 113 سے حاجی اسرار خان اور پی ایس 114 سے ارشد سہیل میدان میں، پی ایس 115 سے سرفراز جدون الیکشن لڑیں گے۔ پی ایس 114 سے نون لیگ کے رانا محمد وارث نے کاغذات نامزدگی جمع حاصل کر لیے، بولے نواز شریف کراچی کو لاہور جیسا بنائیں گے۔ شہباز شریف این اے 242 سے الیکشن لڑیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نے انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی، امیدواروں کے انٹرویو کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس۔ چودھری شجاعت حسین نے تمام جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا، بولے عدالتی فیصلے سے تمام سازشیں دم توڑ گئیں، نگراں حکومتیں شفاف الیکشن کو یقینی بنائیں۔ سندھ کابینہ کا اہم اجلاس 26 دسمبر کو طلب، عام انتخابات کی تیاری اور انتظامات پر غور ہوگا، 11 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا، ریسکیو کے قوانین پر ترامیم کی منظوری لی جائے گی، ہندو جم خانے کو 11.5 کروڑ روپے سے زائد فنڈز فراہمی کی بھی منظوری لی جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک بار پھر مندی، 100 انڈیکس میں 623 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 62,200 کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ دوسری جانب ڈالر کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، انٹر بینک میں ڈالر 26 پیسے سستا ہو کر 282 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ کراچی پولیس کا خواتین کی داد رسی کے لیے احسن اقدام، ڈی آئی جی ایسٹ کی ہدایت پر زون کے تمام تھانوں میں خواتین ڈیسک قائم،
خواتین تھانوں میں لیڈی پولیس کو مسائل سے آگاہ کر سکیں گی. شکایات موصول ہونے کا سلسلہ جاری. کئی درخواستیں بھی نپٹا دی گئیں. خواتین کا کہنا ہے ویمن ڈیسک سے کافی مدد مل رہی ہے. کافی درخواستیں نپٹاتے ہیں ریگولر کی بیسس پہ. جتنی آتی ہیں اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم روزمرہ کی بیسس پہ یہ نپٹا دی جائیں. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر. BRT بسیں جلد شہر بھر میں رواں دواں ہوں گی. نگراں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر فنڈز جاری کر دیے گئے. مقبول باقر نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو کسٹم ڈیوٹی ادا کرنے کا پابند کر دیا. بولے BRT ریڈ لائن کوریڈور کی ایکنک سے منظوری کے لیے جلد رابطہ کروں گا. کراچی سے پشاور جانے والی عوام ایکسپریس 2 سال بعد چل پڑی. ٹرین مقررہ وقت پر روانہ ہوئی. سیلاب کے باعث ٹریک بری طرح متاثر ہوا تھا. بندش سے ریلوے کو 15 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا. مسافروں نے عوام ایکسپریس کے بحال ہونے کو خوشائند قرار دے دیا. عوام کے لیے بہت اچھا کیا ہے. اس کے وجہ سے عوام پہ اور دوسری پیسنجر اس میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اور سیلاب کی وجہ سے یہ بند ہو گئی تھی اور اب عوام کو سہولت میسر ہو گئی. اس میں ایک اور ڈبہ لگائیں گے. کہ اچھا ہے, ٹرین چلی ہے, سیٹیں بھی ملے, لوگ اپنے گھروں کو جائیں. ظاہر بات ہے یہاں محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں, ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹائم پہ پہنچے. سندھ حکومت تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے سرگرم. 8 تعلیمی بورڈز میں بھرتیوں کا فیصلہ. چیئرمینز, آڈٹ آفیسرز, کنٹرولر اور سیکرٹریز کی خالی اسامیوں پر بھرتی ہوگی. خواہش مند امیدواروں سے 15 روز میں درخواستیں طلب. چیئرمین کے لیے عمر کی حد 62, سیکرٹری اور کنٹرولر کے لیے 50 سال مقرر. سرکاری اسکولوں میں ڈیسک فراہمی کیس میں بڑی پیش رفت. سندھ ہائی کورٹ نے فرنیچر کی دستیابی سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے حکم دیا کتنے اسکولوں میں فرنیچر ہے اور کتنے میں نہیں, تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں. سندھ ہائی کورٹ کا لاپتہ شہری کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرنے کا حکم. ڈیفنس پولیس کو شاہد اسلم کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے کی ہدایت. محکمہ داخلہ JIT تشکیل دے کر شہری کا پتہ لگائے. عدالتی حکم. پولیس محکمہ داخلہ سے رپورٹ طلب. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا بجلی سستی کرنے کا مطالبہ. بولے گیس بحران نے چولہے ٹھنڈے کر دیے. پانی کی قلت نے بھی شہریوں کو چکرا دیا. IMF کے کہنے پر مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں. نون لیگ پر بھی تنقید کے نشتر چلائے. لیکن ہمارے صوبہ سندھ میں اور بالخصوص شہر کراچی میں جو پورے پاکستان کا صنعتی ہب ہے, یہاں ان تمام چیزوں کے حوالے سے لوگ بدترین کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں. پانی کا نظام کوئی حکومت کی طرف سے فراہم نہیں کیا گیا. کیب افور منصوبہ بنا نہیں ہے جس کے نتیجے میں پانی ہو تو انڈسٹری کو بھی ملے اور ریزیڈینشیل ایریا میں بھی پراپر طریقے سے ملے. اب ایک جگہ پانی لے کے جائیں تو دوسری جگہ نہیں جاتا اور دوسری جگہ لے جائیں تو ریزیڈینشیل ایریا میں نہیں آتا. سردی بڑھتے ہی گیس بحران بھی بڑھ گیا. گیس کی آنکھ مچولی سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں. پسماندہ ہو یا پوش علاقے گیس غائب رہنا معمول بن گیا. شہری لکڑیوں اور LPG کے استعمال پر مجبور. ترجمان سوئس صدرن گیس کمپنی کے مطابق لائن پیک کو روزانہ کی بنیاد پر بہتر بنایا جا رہا ہے. رضائیوں کی مانگ اور قیمت میں اضافہ. روئی 20 روپے مہنگی ہو کر 80 روپے کلو ہو گئی. سفید روئی 30 روپے مہنگی ہو کر 160 روپے کلو دستیاب. دیسی روئی 800 روپے کلو ہو گئی. رضائی 4500 روپے میں تیار ہونے لگی. دکانداروں کا کہنا ہے کپڑا مہنگا ہو چکا. کاریگروں کے ریٹ بھی بڑھا دیے. قیمتیں بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے. بولے دکانداروں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے. مہنگا سونا مزید مہنگا ہو گیا. فی تولہ سونا 900 روپے اضافے سے 2,18,500 کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 771 روپے بڑھ کر 1,87,328 روپے ہو گئی. چاندی 20 روپے سستی ہو کر 2,650 روپے تولہ فروخت ہونے لگی. قوالی کے دل میں اتر جانے والے اشعار, ڈھولک اور پرسوز آواز. معین نیازی نے قوالی کو نئی زندگی بخشی. معروف قوال معین نیازی کی 37ویں برسی. معین نیازی کو خدمات پر صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. معین نیازی کو صوفیہ کرام, مشائخ عظائم, خانقاہوں اور عوام میں بڑی مقبولیت حاصل تھی. فن کو صاحبزادے تاج محمد نیازی شاد آگے بڑھا رہے ہیں.